نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں، تیرا عشق ہے میری سلطنت، میں اسی کا ادنی فقیر ہوں، میرے پاس ساغر جم نہیں، مجھے پھر بھی کوئی علم نہیں، تیری ایک نگاہ نیاز سے میں جہاں میں سب سے امیر ہوں، تیری ایک نگاہ نیاز سے میں جہاں میں سب سے امیر ہوں۔ اللہ فرماتا ہے شکر گزار بندے بن جاؤ، میری نعمتوں کا ذکر کرو تاکہ میرا شکر نصیب ہو، اور جب شکر نصیب ہوگا تو نعمتیں گھٹنے نہیں دوں گا، نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا۔ حضرت امام جعفر الصادق کی کلاس لگی تھی، حضرت سفیان ثوری جیسے لوگ بیٹھے تھے، تعلیم پا رہے تھے، سارے اٹھ کے چلے گئے تو حضرت سفیان ثوری بیٹھے رہے۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا سفیان تم نہیں گئے، چھٹی ہو گئی۔ عرض کی میں آپ سے نہ کوئی آج پتے کی بات پوچھنے کے لیے بیٹھا ہوں، کوئی جڑ کی بات بتا دیں مجھے جس کو میں اپنے پلے باندھ لوں، اور وہ ایک بات زندگی بھر کے لیے مجھے کافی ہو جائے۔ اب یہ خون رسول بولنے لگا ہے۔ فرمایا تو نے سوال بڑا جامع کیا، اس کا جواب سن لے۔ فرمایا سفیان جو جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں نا، اگر چاہو کہ وہ گھٹنے نہ پائیں تو فرمایا ان نعمتوں پر رب کا شکر کبھی نہ بھولنا، اور اگر کبھی کوئی نعمت چھن جائے تو پھر غور کرنا کہیں ناشکری ہوئی ہوگی۔ فرمایا اللہ کا شکر کبھی نہ بھولنا، اور اگر ناشکری نظر آئے تو پھر اس پر اللہ سے استغفار کرنا، توبہ چاہنا اللہ سے۔ تو میرے بھائیوں ان چیزوں کو اپنے معاشرے میں، گھر میں، سوسائٹی میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ بلغوا انی ولو آیہ، حضور فرماتے ہیں میری طرف سے ایک آیت، ایک سنٹنس، ایک جملہ بھی سن لو تو اس کو آگے پہنچا دیا کرو۔ اسی طرح مدینے میں گھر گھر حضور کا قرآن پہنچا تھا، دین پہنچا تھا۔ جب ایک آیت حضور پہ اترتی نا تو نمازیوں کو حضور سنا دیتے، وہ نمازی پھر گھر سے باہر نکلتے، مسجدوں سے نکلتے، گھروں سے نکلتے، تو جس کو ملتے وہ پوچھتا آج کوئی اللہ کا نیا پیغام تو نہیں آیا؟ دودھ بیچنے والا آتا تو وہ بھی پوچھتا آج کوئی رب کا نیا پیغام، وہ آیت اس کو سنا دیتے۔ وہ جہاں جہاں دودھ بیچتا جاتا وہ آیت سناتا جاتا، آج رب کا نیا پیغام آیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ صبح آیت اترتی یا سورت اترتی تو شام تک مدینے والوں کو یاد ہو جاتا، اتنی طلب تھی اور تڑپ تھی۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں ممبر پہ بیٹھے حضور، اور حضور نے 15 صدیاں پہلے اپنی ایک حسرت بیان کی تھی، اپنی حسرت بیان کی۔ فرمائی میری حسرت ہے کیا احب ان تکون هذه السورۃ فی قلب کل رجل وامرأۃ من امتی۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو سورت ملک ہے نا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ جو سورہ ملک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ میرے ہر امتی کے سینے میں چلی جائے۔ احبو، میں پسند کرتا ہوں، میری چاہت ہے، میری طلب ہے کہ سورہ ملک میرے ہر امتی کے سینے میں چلی جائے۔ سینے میں چلی جائے کیا مطلب؟ ہر امتی اسے زبانی یاد کرے۔ 2 رکوع ہیں صرف، اور ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں؟ 30 آیتیں۔ بندہ جتنا بھی کند ذہن ہو نا، اگر صبح ایک آیت سننا شروع کرے، شام تک پڑھتا رہے تو شام تک ایک آیت یاد ہو جائے گی بڑی آسانی کے ساتھ، اور مہینہ گزرے گا تو پوری سورت یاد ہو جائے گی۔ اور 15 صدیاں پہلے جو حضور نے حسرت بیان کی تھی وہ حسرت پوری ہو جائے گی۔ جن صحابہ کو حضور کی حسرتیں پوری کرنے کا ارمان رہتا تھا نا، ان کا حال یہ تھا جو روایت کر رہے ہیں اس حدیث کو، وہ کہتے ہیں جس دن حضور نے یہ فرمایا کہ میرا جی کرتا ہے سورہ ملک ہر امتی کے سینے میں چلی جائے، اس دن مدینہ پاک میں نہ کوئی مرد بچا نہ کوئی عورت بچی، نہ کوئی آزاد رہا نہ کوئی غلام رہا، سب نے یہ سورت زبانی یاد کر لی تھی۔ اور امام الانبیاء کے غلام و فقیروں کا ٹوٹکا سن لے، فقیر فرماتے ہیں، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ ایسا دور ہے کہ کسی وقت بھی اللہ کے عذاب کی کوئی صورت بدل سکتی ہے،
کسی صورت میں عذاب آ سکتا ہے. کہیں سیلاب کے ذریعے آیا، کہیں زلزلوں کے ذریعے، کہیں بجلی گرا دی، کہیں آندھیوں سے اڑا دیے، کہیں بے دین حکمران مسلط کر دیے. یہ مہنگائی بھی اللہ کا عذاب ہے. عذاب کی نا مختلف صورتیں بنتی ہیں. بزرگ فرماتے ہیں کہ اس دور میں جو شخص پہلی رات کا چاند دیکھ کر سورہ ملک کی تلاوت کر لے، پہلی رات کا چاند دیکھے، زبانی یاد ہو تو چاند کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ لے، اور زبانی یاد نہیں تو اندر کمرے میں آئے اور قرآن پاک کھول کے اس سورت کو پڑھ لے پہلی رات کا چاند دیکھ کر. تو اس کی 30 آیتیں ہیں، مہینے کے 30 دن ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہر آیت ہر دن کی محافظ بن جائے گی. اگر آسمان بھی زمین پہ گر جائے تو جس بندے نے یہ عمل کیا ہوگا اس کا بال بھی ٹیڑھا نہیں ہوگا، بال بھی ٹیڑھا نہیں ہوگا. سورہ ملک اس کی حفاظت کرے گی. تو یہ چیزیں یاد رکھنے کی. اپنی گاڑیوں میں قرآن چلاؤ، اپنے رکشوں میں قرآن چلاؤ، اپنی سزوکیوں میں قرآن چلاؤ. اب لے کے چلاتا ایک بندہ ہے اور کتنے کان گناہگار ہوتے ہیں سن کے، توجہ کر کے، لذت اٹھا کر. تو امام الانبیاء نے فرمایا یہ جو گانے ہیں یہ دلوں میں اس طرح کھوٹ اور منافقت پیدا کرتے ہیں جس طرح پانی سے کھیتی ہوگی. تو ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہنا چاہیے. امام الانبیاء کے غلام ہو تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی نعمتوں کا ذکر کرو تاکہ دونوں جہان سمر جائیں.